ایک زمانے کی بات ہے کہ کیف کے شہزادے ولادیمیر نے اپنی بیٹی لودمیلا اور نائٹ روسلان کی شادی کی خوشی میں ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا۔ اس عظیم موقع پر سلطنت بھر سے شاہی مہمان، بہادر نائٹس، شہزادیاں اور سردار جمع ہوئے تھے۔ رنگ برنگے شاہی لباسوں میں درباری رقص کر رہے تھے، قیمتی فانوس چمک رہے تھے، سازندے اپنی دھنوں سے ماحول کو مزید رومانوی بنا رہے تھے۔ ہر طرف خوشی، محبت اور شاندار جشن کا سما تھا۔ اس موقع پر 3 حسد کرنے والے رقیب بھی موجود تھے، روگدے، فالاف اور راتمیر۔ جشن دیر تک جاری رہا اور جب محفل ختم ہوئی تو رسلان اپنی دلہن کے ساتھ شادی کے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ اچانک آسمان پر ایک چمکدار روشنی پھیلی اور زمین زور سے ہل گئی، دھند سی چھا گئی، ایک پراسرار آواز گونجی۔ رسلان نے مڑ کر دیکھا، لودمیلا غائب ہو چکی تھی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لودمیلا کے غائب ہونے کی خبر سنتے ہی شہزادہ ولادیمیر غصے اور فکر سے بے حال ہو گیا۔ اس نے فوراً شادی منسوخ کر دی اور اعلان کیا کہ جو بھی لودمیلا کو تلاش کر کے واپس لائے گا وہی اس کا ہاتھ پائے گا۔ رسلان، روگدے، فورلوف اور راتمیر لودمیلا کی تلاش میں نکل پڑے۔ ابتدا میں وہ ایک ساتھ سفر کرتے رہے، مگر جلد ہی ان کے راستے الگ ہو گئے۔ روگدے، میں اغوا کرنے والے کو سبق سکھاؤں گا۔ اسے لگا کہ اس نے مجرم کو دیکھ لیا ہے۔ گھوڑا دوڑایا، تلوار سنبھالی اور سامنے والے پر حملہ کیا۔ جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا وہ تو فارلاف ہے۔ روگدے بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ فارلاف، جو کہ سب سے بزدل نائٹ تھا، کھائی میں پڑا خوشی منا رہا تھا کہ اسے ایک بدصورت اور شریر جادوگرنی نائنا ملی۔ لودمیلا کو کسی اور سے آزاد ہونے دو۔ جب وہ واپس آ رہے ہو تم موقع پا کر اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ ادھر راتمیر جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ ایک شام اسے ایک قلعہ نظر آیا جس میں حسین و جمیل 2 شیزائیں رہتی تھی۔ وہ وہیں رک گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ رسلان لودمیلا کی تلاش میں سب سے زیادہ آگے بڑھ چکا تھا۔ اسے ایک غار ملی جہاں ایک بوڑھا جادوگر ملا۔ میں فن لینڈ سے ہوں اور جوانی میں ایک حسینہ کے عشق میں گرفتار ہو کر جادوگر بنا تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد وہ لڑکی ملی، مگر تب تک وہ ایک بدذات، بدصورت اور کوڑی کمر والی بڑھیا بن چکی تھی، اور وہی بدصورت بڑھیا نائنا تھی۔ لودمیلا کو شریر جادوگر چرنومور نے اغوا کیا ہے، مگر آخرکار سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ رسلان نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں روگدے ملا، دونوں نے زبردست لڑائی کی۔ آخرکار رسلان نے اسے پیچھے دھکیل کر دریا کی طرف روانہ کیا۔ اگلے ہی موڑ پر ایک دیو جتنا سر راستے میں تھا وہ کہکا مار کر ہنستا اور زور سے پھونک مارتا، جس سے رسلان اور اس کا گھوڑا ہوا میں ہلنے لگتے۔ تو مجھ سے گزر نہیں سکتا۔ رسلان نے نیزہ زبان کی طرف بڑھایا، سر کمزور ہو گیا، پھر اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ رسلان آخری بار وار کرنے والا تھا کہ سر نے ہار مان لی۔ میں وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ چرنومور میرا بھائی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک جادوئی تلوار پر تنازع ہوا اور چرنومور نے میرا سر الگ کر دیا۔ چرنومور کی ساری طاقت اس کی داڑھی میں ہے، داڑھی کاٹ دی جائے تو طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ رسلان نے اسے معاف کیا اور آگے بڑھ گیا۔ لودمیلا کو چرنومور قید کر کے اپنے قلعے میں لے گیا تھا۔ وہ اسے آرام دہ زندگی دینا چاہتا تھا، مگر لودمیلا کا دل رسلان کے بغیر اداس تھا۔ باغ میں پریوں جیسے پرندے اور جادوئی درخت ضرور تھے، مگر خوشی نہ تھی۔ ایک بار چرنومور نے محبت بھری پیش قدمی کی۔ میرے ساتھ رہو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ لودمیلا خاموشی سے اس کی پیش قدمی کو ٹھکرا دیتی ہے۔ میں کبھی تمہاری نہیں بن سکتی، اور اس کی جادوئی ٹوپی چھین لی، جسے الٹا پہننے سے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اب وہ مسلسل غائب رہتی تھی تاکہ چرنومور اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ چرنومور نے چالاکی سے رسلان کی شکل اختیار کی۔ لودمیلا دھوکا کھا دے، ٹوپی اتاری اور اس کے سامنے آ گئی، مگر حقیقت جان کر بے ہوش ہو گئی۔ تب ہی اصلی رسلان وہاں پہنچا اور ایک زبردست مقابلہ شروع ہوا۔ چرنومور نے لودمیلا پر دوبارہ ٹوپی ڈال دی
ताकि वो नजर न आए। 2 दिन तक लंबा तकरार जारी रहा, यहाँ तक कि रुस्लान ने जादुई तलवार से चरनोमोर की दाढ़ी काट दी। उस लम्हे चरनोमोर की तमाम ताकत खत्म हो गई और वो बेबस होकर जमीन पर गिर गया। अब रुस्लान ने बेकरार होकर लुदमीला को तलाश करना शुरू किया। एक इत्तेफाकी वार में उसकी तलवार ने जादुई टोपी हटा दी और लुदमीला जाहिर हो गई, अब भी बेहोश। फिर जादूगर की आवाज सुनाई दी। जब तुम कीव पहुंचोगे तब वो होश में आएगी। वापसी पर उनकी मुलाकात जख्मी सर से हुई, जो मरने के करीब था। जब उसने देखा कि रुस्लान ने चरनोमोर को शिकस्त दी तो उसने सुकून से आखिरी सांस ली। कीव के करीब आकर वो सब खीमाजन हुए। रात को जब सब सोए हुए थे, फारलाफ और नायना ने साजिश की। फारलाफ ने रुस्लान पर हमला किया और उसे वहीं छोड़ दिया। फिर वो लुदमीला को साथ लेकर कीव पहुंचा, जहां उसे हीरो समझा गया। मगर लुदमीला अभी तक बेहोश थी। दुश्मन कबाइल ने हमला किया। एक सवार दूर से आता दिखाई दिया, वो रुस्लान था। फिन जादूगर ने उसे मौत के मुंह से बचाकर जिंदगी और मौत के खास पानी से जिंदा कर दिया था। रुस्लान ने तन तन्हा दुश्मनों को पसपा कर दिया और शहर को बचा लिया। अब वो अपनी महबूबा के पास पहुंचा। फिन जादूगर की दी हुई जादुई अंगूठी से उसने लुदमीला को जगाने की कोशिश की। कुछ लम्हे गुजरे, पुलके लर्जी। लुदमीला जाग गई और उसने लंबी रात पर हैरत से नजर दौड़ाई। अचानक उसे अपना नाइट नजर आया। उसने रुस्लान की तरफ देखा और अपने हीरो को गले लगा लिया। रुस्लान और लुदमीला फिर कभी जुदा न हुए और हमेशा खुशो खुरम रहे। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।